والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے لمبی طویل سورہ مبارکہ ہے، اور اس کے درس کا آغاز ہم نے پچھلے منگل سے کیا۔ کچھ ابتدائی باتوں کا تذکرہ ہوا، انہی ابتدائی باتوں میں سے ایک بات، اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں 114، ان کے جو نام ہیں وہ سورہ مبارکہ کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح جب سورہ بقرہ کی بات کریں گے تو بقرہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوا، بنی اسرائیل میں، جب بھتیجے نے چچا کو قتل کر دیا، دولت کا لالچ تھا، اور اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کر کے اکلوتا وارث بننا چاہتا تھا، کیونکہ اس کی بیٹی بھی اکلوتی تھی، جبکہ چچا اس بات پہ راضی نہیں تھا، کیونکہ اس کا بھتیجا کوئی اچھا انسان نہیں تھا، تو اس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا۔ اور پھر ضابطے کے مطابق جب چچا قتل ہو گیا، وارث رہا کوئی نہیں، ایک بیٹی اور اس کا بھتیجا، تو لہٰذا اس کا خیال تھا کہ جب خاندان کا کوئی مرد نہیں زندہ بچے گا تو میرے ہاتھ میں سب کچھ آ جائے گا، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دی، یہ وحی کی کہ آپ ایک گائے لیں، اس کا گوشت کا ٹکڑا لیں۔ تفصیلات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئیں گی۔ اس وجہ سے اس سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اگلی دو آیات میں اللہ رب العزت پرہیزگاروں کی خوبیاں بیان فرما رہے ہیں، پرہیزگاروں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، جن کے اندر یہ خوبیاں، یہ صفات پائی جائے گی، وہی اللہ کے ہاں پرہیزگار ہوں گے۔ اور اس حوالے سے اگلی دو آیات مبارکہ میں 6 باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔ پہلی بات، الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی یہ ہوگی کہ وہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ ایمان بالغیب یہ دین اسلام کی بنیادی چیز ہے، اس کا تعلق نہ عقل کے ساتھ ہے، نہ نظر کے ساتھ ہے، نہ کانوں کی سماعت کے ساتھ ہے، نہ ادراک کے ساتھ ہے، اس کا نہ خواص خمسہ کے کسی عضو کے ساتھ ہے، بلکہ اس کا تعلق یقین، ایمان، اعتماد کے ساتھ ہے، اور اس کی بنیاد وحی الہی ہے۔ مثال کے طور پر اس کی چند مثالیں جو ایمان بالغیب کی دی جا سکتی ہیں۔ اللہ کو ہم میں سے کسی نہیں دیکھا، لیکن ہم اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتیٰ کہ صرف نبی علیہ السلام نے نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ سلسلہ رہا۔ پھر امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی
اللہ کے ایک ہونے کا، اللہ کے رب ہونے کا، اللہ کے خالق رازق مالک جتنی بھی اللہ کی صفات ہیں وہ ہمیں بیان کی، ہمیں سمجھائیں. ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا پہلے دکھاؤ پھر ایمان لائیں. یہ ہے ایمان بالغیب کی ایک صورت. ایمان بالغیب کی دوسری صورت میدان قبر میں جانا، اور پھر اللہ نے قبر کے حالات بتائے. اللہ رب العزت کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے ذریعے سے بتلائے. ہم نے قبر کے ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھے. ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ کیسے قبر کھودی گئی. ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ ہم نے قبر میں مردے کو کیسے اتارا. ہم نے یہ ضرور دیکھا ہے کہ اس پہ ہم نے تختے رکھے اور مٹی ڈال دی، دعا کی، واپس آ گئے. اتنی تک تو بات ٹھیک ہے جس کا تعلق ہمارے دیکھنے سے ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا وہ دیکھا نہیں ہے، وہ ہمیں بتایا ہے امام الانبیاء فخر الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم نے کہا آپ نے جو فرما دیا ہم اس پر ایمان. پھر قبر سے دوبارہ زندہ ہونا، پھر میدان محشر کا برپا ہونا، اور یہ چیزیں بھی ہمارے علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی. ہم نے کہا ہم ایمان لائے. اسی طرح ایمان بالغیب کی کیا صورت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید اترا، نازل ہوا. صحابہ کرام کی بھی اکثریت نے نہیں دیکھا، اکثریت نے دیکھا، صرف سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو اس وقت وحی کے کچھ اثار صحابہ کے سامنے ہوتے. لیکن کیا اترا، کتنا اترا، یہ صرف اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم ہوتا. آپ بتلا دیتے. کسی نے سوال نہیں کیا کہ بتائیں، اس کو ثابت کریں، اس کا ثبوت دیں. صحابہ نے بھی کہا آپ نے کہہ دیا قرآن ہے، ہم نے مان لیا، اور آج تک مسلمان مانتے آ رہے ہیں. اس ضمن میں ایک واقعہ جو میں نے اس جمعہ المبارک کو بھی بیان کیا. ایک صحابی رسول ہے حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی گواہی 2 کے برابر. عموماً ضابطہ کیا ہے کہ میں گواہی دوں، آپ گواہی دیں، 1 کے برابر. لیکن ان صحابی رسول کی خوبی یہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا. وجہ کیا بنی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک یہودی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہوا، کسی چیز کی خرید و فروخت کا معاملہ ہوا، معاملہ طے ہو گیا، سودا مکمل ہو گیا. یہودی نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی وہ چیز حاصل کرتا ہوں، آپ رقم لے آئے. یہودی واپس گیا. اس کو اسی چیز کی قیمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طے شدہ جو معاملہ تھا اس سے زیادہ مل رہی تھی. وہ پہلے سودے کا انکاری ہو گیا اور اس نے وہ چیز مہنگے داموں دوسرے بندے کو بیچ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا کیا کہ معاملہ آپ کا میرے ساتھ طے ہوا ہے، آپ کسی اور کو کیسے بیچ سکتے ہیں جب تک معاملہ ہم دونوں کے درمیان ختم نہ ہو جائے. یہودی نے کہا معاملہ کے اکیلے 1 to 1 طے ہوا تھا. یہودی نے کہہ دیا آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ کوئی معاملہ کیا؟ اس وقت واقعی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی ظاہری طور پہ اللہ کے نبی جھوٹ بول ہی نہیں سکتے، جھوٹ کا گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہودیوں کا ہمیشہ انبیاء کے حوالے سے یہی معاملہ رہا. بہرحال وہاں سے یہی صحابی حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے. یہ بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا معاملہ ہے؟ ساری بات دہرائی گئی. یہ تقاضا کر رہا ہے گواہ کا، میرے پاس نہیں. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے. اب یہ یہودی ہکا بکا رہ گیا. بات آئی گئی ہوگی، ختم معاملہ. بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا تو اس وقت موجود نہیں تھا، تو نے کیسے کہہ دیا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، میں گواہی دیتا ہوں؟ اس صحابی رسول نے جواب دیا اے اللہ کے رسول، جب آپ پہ قرآن اترتا ہے ہم موجود نہیں ہوتے. آپ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا پیغام و اللہ کی وحی ہے، ہم مان لیتے ہیں. جب اتنی بڑی بات آپ کے کہنے پہ ہم مان لیتے ہیں، یہ تو پھر دنیاوی معاملہ ہے. ہم آپ کے بارے میں کیسے کچھ غلط گمان
کر سکتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو حذیمہ تیری گواہی ہوگی تیری لیکن برابر ہوگی. اب اسی حوالے سے ایک اور واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر فاروق نے بڑا اصرار کیا کہ ہمیں قرآن کو ایک جگہ کتابی صورت میں جمع کر لینا چاہیے. جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تقریباً 1200 حافظ و قاری شہید. حضرت عمر فاروق نے کوئی اندیشہ ہوا، قرآن مجید سب کے سینوں میں محفوظ تھا، لکھا ہوا بالکل اس طرح ایک حالت میں کسی کے پاس موجود نہیں. اس زمانے میں لکھنے کا رواج کم اور زبانی یاد کرنے کا رواج زیادہ. ان کے ذہن اور ان کے حافظے بڑے مضبوط تھے. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر فاروق سے کہا کہ بھائی جان جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ میں کیسے کر سکتا ہوں. حضرت عمر فاروق اصرار کر رہے ہیں یہ کرنا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق انکار کر رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا میں کیسے کر سکتا ہوں. حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق نے منا لیا. کمیٹی بنائی گئی جو قرآن مجید کو اکٹھا کرے گی. طریقہ کار طے کیا گیا کہ کیسے اکٹھا کیا جائے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ حیات میں جب قرآن مبارک نازل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی قرآن کے لکھنے والے وحی کو لکھنے والے جن کی تعداد تقریباً 40 کے قریب تھی، اس وقت جو موجود ہوتا جو حاضر ہوتا اس کو فوری طور پر لکھوا دیا جاتا. اس طرح 40 لوگوں کے پاس لکھا ہوا تو موجود تھا لیکن کسی ایک کے پاس سارا لکھا ہوا موجود نہیں تھا. کس پہ لکھا ہوا تھا؟ کھجور کے پتوں پہ. کس پہ لکھا ہوا تھا؟ اونٹ کی شانے کی ہڈی پہ. کس پہ لکھا ہوا تھا؟ لکڑی کی تختیوں پہ. کس پہ لکھا ہوا تھا؟ پتھر کی سلوں پہ. کس پہ لکھا ہوا تھا؟ کھجور کے درخت کی چھال پہ. یعنی کہ کاغذ بھی لکھا تھا لیکن اتنا زیادہ کاغذ موجود چمڑے پہ، اونٹ کی کھال کے چمڑے پہ لکھا ہوا تھا. ہر ان 40 کے پاس کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ، کسی کے پاس کچھ حصہ لکھا ہوا موجود تھا لیکن ایک اکٹھا موجود. کمیٹی بن گئی. اب جو بھی اس لکھے ہوئے کو لائے گا ساتھ میں 2 گواہ بھی پیش کرنے پڑیں گے کہ ہاں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں لکھوایا اور یہ 2 لوگ اس وقت. دیکھیں دنیاوی طریقہ کار ہے. ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے عدل پہ کوئی اعتراض نہیں اٹھا سکتے لیکن ایک دنیاوی طریقہ کار بھی طے شدہ ہے، گواہی کا طریقہ کار بھی طے شدہ ہے. اس کے مطابق کام ہوگا. سارا اکٹھا ہو گیا. سورہ توبہ کی آخری آیات وہ ایک صحابی کے پاس موجود تھی لیکن گواہ پورے، بلکہ گواہ تھا ہی کوئی نہیں. مسئلہ بن گیا کیا کریں. بات صحیح تھی، قرآن کا وہ حصہ تھی لیکن جو ضابطہ کمیٹی نے طے کیا تھا اس پہ پورا اترتے نہیں تھے. اس وقت ایک صحابی حضرت ابو حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. انہوں نے کہا جی میری موجودگی میں لکھوایا گیا لیکن تھے وہ ایک دوسرا کہاں سے لائے. اسی وقت کسی صحابی نے کہا اب بھئی یہ ایک بھی 2 کے برابر ہے، یہ ایک بھی 2 کے برابر ہے. لہٰذا ان کی ایک ہی گواہی کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بشارت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق، فرمان کے مطابق 2 شمار کر کے اس آیت کو باقاعدہ کمیٹی نے قبول کر لیا. اس طرح سے پورا قرآن اکٹھا ہوا حضرت ابو بکر صدیق میں. یہ ضمناً ایک بات آ رہی تھی یؤمنون بالغیب. ہم اہل ایمان کی ایک بنیادی بات سمجھ لیجئے. آج کی جو نوجوان نسل گمراہ ہو رہی ہے خصوصاً ہماری یونیورسٹیوں میں دہریے قسم کے پروفیسروں کے ہاتھوں عقل کے پھندے میں پھنس، جبکہ یؤمنون بالغیب ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا میری آنکھ کا دھوکہ ہو سکتا ہے، میری کانوں کی سماعت کا دھوکہ ہو سکتا ہے،
میرے بول غلط ہو سکتے ہیں، میرا لمس غلط ہو سکتا ہے، میرا سونگنا غلط ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ میری عقل کو مغالطہ لگ سکتا ہے، مگر میرے اللہ کی اور میرے پیغمبر کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر دوں، بعض اوقات ہم جیسے لوگ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو یا قرآن مجید کی آیات کو سائنس سے ثابت کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں کہ یہ بھی سائنس کے مطابق، یہ بھی سائنس کے مطابق۔ ہم اس بات کے بالکل بھی مکلف نہیں ہیں کہ قرآن مجید کے ہر حکم کو یا نبی علیہ السلام کے ہر فرمان کو سائنس پہ کے مطابق رکھیں۔ سائنس آج کے زمانے کی کچھ اور ہے، آج سے 100 سال پہلے کچھ اور تھی، آج کے 100 سال بعد کچھ اور ہوگی، کیونکہ اس کی بنیاد انسانوں کے تجربات، مشاہدات اور تجربات اور مشاہدات کس کی بنیاد پہ ہیں؟ عقل کی بنیاد پہ ہیں۔ میری آج کی عقل کسی اور لیول کی ہے، 100 سال کے انسان کی عقل بعد میں آنے کی اس کی اور لیول کی ہوگی۔ پچھلے 100 سال والا آج کا موبائل، آج کا کیمرہ، آج کی ویڈیو، آج کے پنکھے، آج کی بجلی کو سمجھ سکتا ہے؟ آج سے 100 سال بعد پتہ نہیں کیا سائنس پلٹا کھا جائے، کیا اس کی جدت آ جائے۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، جب اللہ کا قرآن اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے، میرے خواص خمسہ بھی فیل ہیں اور میری عقل بھی فیل ہے۔ اس لیے ہم مکلف نہیں ہیں کہ ان چیزوں کو سائنس اور مادیات سے ثابت کریں۔ ہم مکلف صرف اتنی بات کے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ۔ اس سے آگے کسی چیز کے ہم مکلف نہیں۔ یہی تو ہمارا مسلمان ہونا ہے، یہی تو ہمارا ایمان ہے۔ اگر ہم انہی چیزوں کو سائنس پہ پرکھنا شروع کر دیں، تجربات پہ پرکھنا شروع کر دیں، مشاہدات پہ پرکھنا شروع کر دیں گے، تو پھر یہ بات ایمان اور یقین کی کہاں پہ رہے گی؟ وہ تو پھر زیرو ہو جائے گی۔ تو یہی الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی پہلی خوبی اور صفت کیا ہے؟ کہ جو کہہ دیا، جو فرما دیا گیا، قرآن نے جو کہہ دیا، آپ معراج کے واقعے کے پیچھے چل پڑیں گے اور عقل کے اوپر ناپنا تولنا شروع کر دیں گے، آپ کبھی بھی اس عقل کی بنیاد پر نہیں ناپ تول سکیں گے۔ آپ اپنے اعمال کو تولنا، ترازو کا قیامت کے دن قائم ہونا، ہمارا کام ہے ایمان لانا، عقل میں آئے یا نہ آئے۔ میرا رب میری اور آپ کی زندگیوں کی فلم چلا دے، آج تو شاید سمجھ میں آ جاتا ہے، آج سے 100-150 سال پہلے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ میرا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اللہ کے ہاں محفوظ ہے، آج تو سمجھ آ جاتا ہے، شاید آج سے 100-150 سال پہلے سمجھ نہ آتا ہو۔ تو لہذا کیا کہیں گے کہ اس وقت دین سائنس کے مطابق نہیں تھا، میں نہیں مانتا، آج سائنس کے مطابق ہو گیا، میں مان گیا۔ استاد محترم مولانا زید الراشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عمر صحت میں برکت عطا فرمائے، وہ کہا کرتے ہیں اتنی جلدی نہ کرو، تمہیں ساری باتیں اپنے وقت پہ سمجھ آ جائیں گی۔ یہی بات ہے الذین یؤمنون بالغیب، بالغیبی، کہ اللہ رب العزت نے متقین کی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں بن دیکھے۔ اور الحمدللہ ہمارا ایمان اس زمانے کے مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات کا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہم بن دیکھے ایمان لائے۔ نہ اللہ کے نبی کو دیکھا لیکن آج ان کے لیے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہے، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا لیکن ہم اللہ رب العزت کے حکم پر، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا ایمان اور یقین نصیب فرمائے کہ ہم اللہ کے احکامات پر اپنی زندگیاں بسر کریں۔ یہ ساری باتیں بن دیکھے ہیں اور یہی متقین کی پہلی صفت ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور دوسری صفت وہ نماز قائم، یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اچھا وقت اب پڑے گا، بس تھوڑا سا اس بات پہ ختم کرتا ہوں۔ یہاں پر ایک اور عقل پرستوں نے، نام پرستوں نے، نام نہاد صوفیوں نے، جن کا شریعت اسلامی سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ کہتے ہیں قرآن میں تو نماز پڑھنے کا کوئی حکم آیا ہی نہیں۔ یہ آپ معاشرے میں پھر کے دیکھیں، آپ کو ایسے ایسے اللہ معاف فرمائے لوگ ملیں گے، ایسی ایسی عجیب باتیں کریں گے
ہم مرغوب ہو جاتے ہیں، ہم مغلوب ہو جاتے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. لیکن حقیقت میں جب ہم متقین کی صفات کے حامل ہوں گے اور علماء کے ساتھ بیٹھنے والے ہوں گے باوجود ان کی خامیوں کے، ان کے ہم نشین ہوں گے، ہم جلیس ہوں گے، تو یقیناً اللہ رب العزت ہر زمانے میں ہر طرح کے فتنوں سے ہمیں محفوظ. وہ کہتے ہیں نماز کا یہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے، نماز پڑھنے کا حکم آیا نہیں. اس کی صحیح بات پھر کہی ہے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جلالین کے حاشی جلالین اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اقامت یقیمون کا مطلب یہ ہے کہ بندہ نماز ادا کرے اس کے ہر طرح کے حقوق کی رعایت رکھتے ہوئے پابندی نماز کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ. جب بندہ فجر سے لے کر عشاء تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام، جب بندہ ساری نمازوں کو خشوع و خضوع اور دل لگی کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرے، اسے کہتے ہیں یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں. یہ متقین کی دوسری صفت ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے دیا وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں یا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. زندگی اور صحت رہی، آئندہ مغرب میں گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمۃ إنک أنت الوهاب. یا رب العالمین ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، امتحانات سے محفوظ فرما. یا رب العالمین بڑے کمزور مسلمان ہیں، بڑے کمزور انسان ہیں. یا رب العالمین ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کے ڈاکوؤں سے محفوظ فرما. یا اللہ ایمان کے ڈاکوؤں سے محفوظ فرما. یا رب العالمین تو نے ہماری پیدائش سے ہمیں ایمان جیسی قیمتی دولت سے نوازا ہے. یا اللہ پوری زندگی اس پر قائم فرما، اور یا اللہ اسی پر موت نصیب فرما. یا اللہ اسی ایمان پہ موت نصیب فرما. یا اللہ اسی ایمان پہ موت نصیب فرما. یا اللہ اس ایمان کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، خیر کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. برے کاموں سے، برے اعمال سے، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وبناته اجمعين برحمتك يا ارحم